کی وجہ سے آدمی شرک میں داخل نہیں، تو ترجمے کا جو ثانی بھی ثابت ہو گیا کہ لا یکفر صاحبھا برتکابھا، کہ معاصی کے ارتکاب سے بندہ مشرک نہیں بنتا، کیونکہ شرک کی معافی تلافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہے اس حالت میں اگر موت آ گئی تو۔ باقی گناہ جتنے معاصی ہیں ان کی اگر اللہ چاہے تو مغفرت ہو سکتی ہے، تو معلومہ کہ یہ یعنی امور جاہلیت ضرور ہیں لیکن شرک کے درجے میں یہ نہیں پہنچے، تو معلومہ کہ شرک میں بھی اور کفر میں جس طرح مراتب، ایمان میں مراتب، کفر میں مراتب، اس طرح یعنی شرک میں مراتب۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اب یہاں ایک تیسری آیت ہے کہ فرمایا کہ دو اگر گروپ مسلمانوں کے لڑ پڑیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ لڑنا یہ معصیت ہے، گناہ کا کام ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اگر مسلمان ایمانداروں میں یہ معصیت ہو جائے تب بھی اللہ نے فرمایا یعنی ان طائفتان من المؤمنین، یعنی اتنی کبیر گناہ کے ارتکاب کے باوجود بھی اللہ ان کو مومنین فرماتے ہیں، تو معلومہ کہ معصیت کے ارتکاب سے آدمی ایک جاہلیت کا کام ضرور ہے لیکن آدمی دائرہ ایمان سے نکلتا نہیں، دائرہ شرک یا کفر میں داخل نہیں ہوتا۔ فاصلہ بینہما، اللہ فرماتے ہیں کہ ان گروپوں کے درمیان میں، جماعتوں کے درمیان میں تم اصلاح کرو۔ استدلال بین طور ہے کہ فسماہم المومنین، کہ اس اقتتال قتل والے معصیت کے ہوتے ہوئے بھی اللہ رب العزت نے ان کا نام مومنین رکھا ہے۔ بھی قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارکی قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا ایوب و یونس، یہ دو استاد ہیں حماد کے، ایوب اور یونس دونوں، ان الحسنی، اور حسن بیان کرتے ہیں احنف بن قیس سے، قال ذهبت لانصر هذا الرجل، احنف کہتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا اس خیال سے کہ هذا الرجل یعنی علی بن ابی طالب، ان کو هذا لفظ اسم اشارے کا، هذا کا استعمال ہوتا ہے محسوس مبصر کے لیے، جو آنکھوں سے دیکھنے میں آ رہا ہو، سامنے ہو، حالانکہ حضرت علی سامنے تو نہیں تھے، پھر بھی هذا کہا کیونکہ اس زمانے میں بڑی شخصیت حضرت علی تھے، کیونکہ خلیفہ حضرت علی تھے، اور یہ بات تھی کہ وقت کے حاکم صحابی رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بھائی اور داماد، تو اتنی معروف مشہور شخصیت تھے، تو لہٰذا بعض اوقات ایک معقول چیز کو محسوس سے تشبیہ دیتے ہوئے لفظ ہاذا کا استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے ہاذا کا استعمال کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی نصرت کروں، یہ اس وقت کی بات ہے کہ درمیان حضرات صحابہ کرام اور یہ بڑی جو شخصیتیں تھیں حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اب ان حضرات کے درمیان میں جنگوں کا یہ زمانہ تھا کہ جنگیں جاری تھیں، اور ان ایام میں یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ میں حضرت علی کی مدد کروں، اللہ کے نبی کا داماد بھی ہے، چچا زاد بھائی بھی ہے، اور حق بھی اسی کا ہے کہ چوتھے نمبر پہ خلافت ان کو ملنی چاہیے تھی، ان کے مقابلہ میں انہوں نے خلافت کی دعویٰ کیوں کی، تو لہٰذا فلک یعنی ابو بکرہ، راستے میں جب میں جا رہا تھا تو میرے ساتھ ملاقات ابو بکرہ کی ہوئی۔ ابو بکرہ جو ہے اس کا نام نفع ہے، نفعن، یہ ان کا نام ہے، ابو بکرہ سے اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ بعض اوقات نام کبھی کسی کو پتہ نہیں چلتا، نام بھول جاتا ہے۔ ابو بکرہ، بکرہ کہتے ہیں چرخے کو، بکرہ کہتے ہیں چرخے کو، ظاہری معنی یہ کہ چرخے کا ابا، یہ اس کا کنیہ اس لیے پڑا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محاصرہ یہود کا کیا حدیبیہ سے واپسی کے بعد، یہ سن یعنی 7 ہجری کی بات ہے، جب خیبر کا محاصرہ کیا تو کئی قلعے تھے یہود کے، چھپ گئے تھے، کافی لمبا وقت لگا ان قلعوں کو فتح کرنے میں۔ ایک دن آیا یہ کہ کافی اندر کے غلام تھے، پھنسے ہوئے تھے، دل میں اسلام آ گیا تھا لیکن خوف قتل کا تھا اور جنگیں جاری تھیں، لہٰذا پریشان تھے کہ کیا کرنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان لگوایا کہ آپ میں سے کوئی بھی ہمت کر کے اگر قلعوں سے نکل کے آتا ہے
تو اس کی غلامی ختم اور اسلام اس کا قبول۔ انہوں نے کہا بس ہمت کریں۔ پھر بڑے بڑے قلعے، ان کے بڑی بڑی دیواریں، ان سے نکلنا کو آسان کام نہیں تھا۔ انہوں نے بڑی ہمت کی کہ چرخہ کسی تلاش کیا، چرخے میں رسا باندھا اور اس طرح چرخہ لٹکا دیا، رسی باندھ کر کے بس اسی چرخے پر کھینچتا کھینچتا اوپر چڑھایا۔ جب چڑھایا تو پھر وہ جو دیوار تھی، دیوار کے اوپر آ گئے اور وہاں سے چھلانگ لگایا اور چھلانگ لگا کر کے باہر بھاگ کر کے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور حضرات صحابہ کرام کی خدمت میں پہنچ گئے۔ تو اس وجہ سے اس کا نام پڑ گیا ابو بکرہ، چرخے کا ابا۔ اچھا، عربوں کی عادت ہے جو جس فن کا ماہر ہو، جیسے میرے خیال میں یہ طور ہمارے ہاں بھی چلتا ہے کہ فلاں آدمی فلاں کام کا تو ابا لگتا ہے، تو اب یہ چرخی لگا کے اس سے اوپر چڑھنا یہ بڑی ایک فنکاری تھی جس کا یہ ماہر تھا، تو اس کی معنی سے فلاں واہ واہ، یہ تو بھائی چرخے کا تو ابا لگتا ہے۔ اصل بنیاد یہ تھی، پھر اس کا نام پڑ گیا ابو بکرہ۔ تو یہ ہیں ابو بکرہ صحابی، کہتے یہ مجھے راستے میں ملے، مجھے کہا این تریدو، انف کہتے ہیں کہ مجھے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ وہ سمجھ تو گئے لیکن پھر بھی پوچھا۔ میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں، انصر حاضر رجل، یہ اس وقت کے جو حالات آپ کو پتہ نہیں، یہ جو بندہ حضرت علی ابن ابی طالب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑی اسلامی شخصیت ہے، میں اس کی نصرت میں جا رہا ہوں۔ مجھے کہا واپس اپنے گھر جا، کوئی ضرورت نہیں ان کاموں میں، کیوں مسلمانوں کے درمیان میں جنگیں آپس میں ہو رہی ہیں اور تو ایک بندے کی حمایت کرتا ہے۔ وجہ اصل میں یہ تھا کہ صحابہ کرام کے جو باہمی محاربات ہوئے، حضرت علی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان میں بھی جنگ جمل مشہور ہے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو صفین کی جنگ ہے، یا اس طرح اور ہلکے پھلکے اور بھی کوئی جنگیں اگر ہوئیں، بھائی تھوڑا کم کرو نا، آپ کیا کر رہے ہیں، ہر چیز میں بتاؤں۔ تو محاربات صحابہ کے بارے میں علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ ان حضرات کا اجتہادی اختلاف تھا۔ اب امت کا یہ ایک متفقہ فیصلہ ہے کہ ان حضرات میں کسی کا کوئی غرض نہ دولت تھی، نہ غرض کوئی حکومت تھی، اور ہر ایک اپنے رائے میں، اپنے خیال میں مخلص تھا، اللہ کے ہاں سچا تھا، اور ایک نیک غرض تھا، اور اختلاف اجتہادی تھا، اور جو ہر ایک کا اپنے اپنے اجتہاد کے لحاظ سے مجتہد جو ہوتا ہے اس کو اپنے فیصلے پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے۔ تو تمام حضرات مجتہد تھے۔ باقی یہ ہے کہ مجتہد پھر کبھی مصیب ہوتا ہے، کبھی مخطئ ہوتا ہے۔ ان اخطا فلہ اجر واحد وان اصاب فلہ اجران، کہ مجتہد خطا بھی کرے تب بھی اللہ کے ہاں ماجور ہے، اگر مصیب ہے تو ڈبل اجر ہے۔ تو بس اب پوری امت پر اکثر عقائد میں آپ نے پڑھا ہے محاربات صحابہ کے بارے میں کہ جی یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ بس دل صاف رکھنی ہے۔